وللہ الحمد والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7.5 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی اور آج ہم نے سورۃ المائدہ سے اپنی تلاوت کو دوبارہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ارشاد فرمایا اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور رسول علیہ السلام کی طرف، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہ کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمیں وہی دین کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور وہ راہ پر نہ ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عقیدے میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کا یہ عقیدہ تھا اس لیے میں یہ کرتا ہوں، بلکہ عقیدہ وہی ماننا پڑے گا جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو عقل سلیم کے مطابق ہے۔ جو اس سے ٹکرا جائے، اس کے مخالف ہو، ہم اس کو رد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دے گا۔ تو بہت سے لوگ ہیں، اگر کسی نے کہا کہ والد صاحب جو ہے وہ کفر کرتے تھے اس لیے میں یہی عقیدہ رکھوں گا، تو یہی طریقہ تو کفار کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے بت ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، حضرت ابراہیم تو ڈرتے نہیں تھے۔ جب یہ فرمایا تو انہوں نے کہا قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آبا کو، اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم ان کو مان رہے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو پوج رہے ہیں۔ تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اپنا عقیدہ سیکھیں، ان دروس میں بیٹھیں، قرآن مجید سے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں ان کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا درس دیا ہے، ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے تو ویسے ہی ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ وہ قرآن کے مطابق ایمان ہوگا، وہ احادیث کے مطابق ایمان ہوگا، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملۃ، بے شک تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 ملۃ، بے شک میری یہ امت عنقریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ سب کے بارے میں فرمایا کہ نار میں ہے الا واحدہ، سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے کہ جس پر حضور علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں۔ بس وہی طریقہ، وہی عقیدہ، وہی راہ ہدایت پر ہے، جو اس پر چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر مجتمع نہیں فرمائے گا۔ وید اللہ علی الجماعۃ ھکذا، اور اللہ کا دست قدرت جماعت پر اس طرح ہے۔ تو مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے، سرکار نے فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم، بس بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ جو بڑی جماعت چلی آ رہی ہے صحابہ کرام کے دور سے، جو اس طریقے پر ہے اسی کی پیروی کرو۔ من شذ، جو علیحدہ ہوا، شذ فی النار، وہ جہنم میں علیحدہ کیا گیا۔ اس لیے ہمیں اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جو اسلاف امت کے مطابق ہے، جو ائمہ و مجتہدین کے مطابق ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کے مطابق ہے۔ اور پھر اور آگے چلیے، جو طریقہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنایا اسی پر چلنا ہوگا، جو حضرت عثمان ذو النورین نے اختیار فرمایا اسی پر چلنا ہوگا، جو حضرت عمر فاروق نے اختیار فرمایا اسی کو اختیار کرنا ہوگا، اور جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زندگی گزار دی ہے اسی طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
وصیت سے متعلق بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جب وصیت کرو، وصیت کے موقع سے متعلق اصل میں پہلے احکام یہ تھے کہ وصیت کرنا فرض تھا، لیکن بعد میں جو احکام وراثت آئے تو پھر وصیت کرنا یہ فرض نہ رہا. اموال سے متعلق پہلے وصیت کی جاتی تھی تو اس بارے میں فرمایا کہ 2 گواہ مقرر کر لو، وہ 2 گواہ ہوں اور ان کی موجودگی میں وصیت کرو. لیکن پھر بعد میں احکام وراثت آئے اور سورۃ النساء میں ہم نے ان کی تلاوت بھی کی ہے. تو بہرحال وصیت سے متعلق حکم شرع یہ ہے کہ جب کوئی وصیت کرے اور کسی کا انتقال ہو جائے تو 4 حقوق سب سے پہلے وابستہ ہوں گے. کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو بھی مال ہے اس میں 4 چیزیں دیکھی جائیں گی. سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو مال بچا ہے، کوئی قرض موجود ہے تو قرض ادا کیا جائے گا. پھر تیسرے نمبر پر وصیت آتی ہے کہ وصیت نافذ ہوگی. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں نافذ ہوگی. پھر چوتھے نمبر پر آتا ہے ورثاء میں تقسیم، کہ جو وارثین ہیں ان میں شریعت کے بیان کردہ حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی. یہ حکم شرع ہے. عزیزان گرامی، پھر اللہ رب العزت نے مزید احکام ارشاد فرمائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا اپنی نعمتوں کے بارے میں. اپنی نعمتیں ان کو یاد دلائیں، اپنی نعمتیں بیان کی کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں جو ان پر تھیں اور ان کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے آپ کی جبریل امی کے ذریعے مدد فرمائی. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، آپ بیان کرتے تھے، آپ کلام فرماتے تھے کہ جب آپ جھولے میں تھے، جب آپ گود میں تھے اور پختہ عمر میں. جب آپ گود میں تھے تو اپنی والدہ کی صداقت اور حقانیت کو، پاک دامنی کو بیان فرمایا، اور جب پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کئی چیزوں کو بیان فرمایا. اور پھر ان کے وہ معجزات کو بیان کیا کہ مادر ذات اندھے کو شفا دے دیا کرتے تھے. کوئی برس کے مرض میں مبتلا ہوتا تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دے دیا کرتے تھے. آپ پھونک مارتے تھے، مٹی سے بنائے ہوا پرندہ وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتا تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء صالحین وہ ہماری طرح نہیں ہیں، وہ بشر ضرور ہیں لیکن بشر میں، انسان میں بھی افضل لوگ ہیں، وہ اعلیٰ لوگ ہیں، وہ باکمال لوگ ہیں. پھر اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا اس وقت جب حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے کہا کہ آسمان سے ہمارے اوپر خوان اترے، کھانا ہو، ہم وہ کھانا کھائیں تو ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کس قدر محبت فرماتے تھے. عرض کرتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر نازل فرما دے آسمان سے ایک خوان، وہ دسترخوان اترے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے اول کے لیے، ہمارے آخر کے لیے، وآیۃ منک، ہمارے اولین آخرین کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے نشانی ہو، تیری قدرت کی نشانی ہو. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور بے شک اور وانت خیر الرازقین، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. کیسا توکل ہے کہ وہی دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوان اتارا آسمان سے، من و سلوہ ان کو عطا فرمایا اور انہوں نے اپنے دلوں کو تسکین پہنچائی. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق انہوں نے تناول کیا. عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار فضائل ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے راہ ہدایت کو واضح کیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. پھر ہماری سورۃ الانعام کا آغاز ہوا. یہ سورت
مصحف شریف کی ترتیب کے اعتبار سے چھٹی صورت ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، اپنی کبریائی کو بیان کیا، اپنی طرف رجوع کرنے کو بیان کیا، اور فرمایا کہ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور ظلمتوں کو اور نور کو پیدا فرمایا، ان کو رکھا۔ اور یہ ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہمارے لیے ہیں۔ اگر صرف رات ہی ہوتی تو ہم اس سے بیزار ہو جاتے، اگر صرف دن ہی ہوتا، روشنی ہی ہوتی تو ہم اس سے بیزار ہو جاتے۔ ہمارے لیے رات کے، دن کے، سورج کے، چاند کے، مختلف موسم کے آنے جانے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ جب انہوں نے بتوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور پھر اس صورت کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے، اگر ہم اس کو اپنا لیں اور اللہ کا خاص فضل شامل حال ہو تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میرا جینا، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ ہماری نمازیں ہوں، ہماری قربانیاں ہوں، ہماری زکاتیں ہوں، ہمارے صدقات ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمارا چلنا پھرنا ہو، ہمارا ملنا جلنا ہو، ہمارا سونا جاگنا ہو، ایک ایک عمل اللہ ہی کے لیے ہو تو بندے کو درجہ کامل عطا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ بس جو کام ہو اللہ ہی کے لیے ہو۔ اسی صورت میں ایک آیت میں فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، تمہاری جو آنکھیں ہیں، لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، تو ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ امیجن کرتے ہیں، اپنے ذہن میں کوئی تصور کرتا ہے، کوئی کیسا تصور کرتا ہے، یا بچے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی تصور قائم کریں جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کا تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا، اس کو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ ہماری آنکھیں نہیں کر سکتی ہیں، اس کی ذات کیسی ہے ہماری سوچ، ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آنکھوں کا احاطہ فرماتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو کو ہم ختم کریں گے کہ اگر کسی کو دیکھنا یا اس کو امیجن کرنا ممکن ہوتا ہے تو اس کے لیے تین چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کسی کو ہم امیجن کر سکیں، اس کا تصور قائم کر سکیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم نے اس کو دیکھا ہو۔ مثال کے طور پر میں نے امام صاحب کو دیکھا، اب میں گھر جاتا ہوں، ان کو امیجن کرنا چاہوں تو آرام سے کر لوں گا کیونکہ ان کو دیکھ لیا ہے۔ تو کسی کو دیکھا ہو یا اس کی مثل کسی کو دیکھا ہو، مثال کے طور پر ایک صاحب کو میں نے دیکھا نہیں، اجمل صاحب کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن کسی نے ان کے بارے میں بتایا اجمل صاحب ایسے ہیں، میں نے کہا اچھا میں نے تو نہیں دیکھا۔ ارے تم نے اکمل بھائی کو دیکھا ہے؟ یہ دونوں ٹوئنس ہیں، جڑوا بھائی ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ تو میں فوراً تصور کر لوں گا ہاں اکمل بھائی جیسے ہیں، اجمل بھائی بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو اس کی مثل کسی کو دیکھا ہو تو ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ وہ ایسا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن کسی نے بتایا کہ وہ ایسا ہے، آنکھیں اس کی ایسی ہیں، کان اس کے ایسے ہیں،
ناک ایسی ہے، اس کی پیشانی خندہ ہے، اس کے رخسار ایسے ہیں، تو پھر بھی تصور قائم ہو سکتا ہے۔ جیسے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کسی کرمنل کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا اسکیچ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کا تصور قائم کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ اس کی مثل کسی کو دیکھا ہے، اور نہ ہی وہ کیسا ہے اس بارے میں بھی نہیں بتایا گیا، تو اس کا تصور بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو صرف اور صرف دنیا میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور کسی نے نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ ہاں، قیامت میں انشاءاللہ ہر مومن کے لیے ممکن بھی ہے بلکہ واقع بھی ہے، اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو داخل جنت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم احینا عاشقین وامتنا عاشقین واحشرنا فی زمرۃ العاشقین۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام والایمان ولقنا کلمۃ الایمان۔ اللہم انصرنا وارحم علی المسلمین واصلح امت محمد وارحم امت محمد وفرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔